آج میں آپ کو ایسی مخلوق کے بارے میں بتانے جا رہا ہوں جس کے بارے میں سب جانتے تو ہیں، لیکن جس طرح اس پہ غور کرنا چاہیے اس طرح غور کیا نہیں گیا۔ آخر وہ مخلوق کیا ہے، کیسی ہے، کون سی مخلوق؟ حیران کن بات میں آپ کو بتاؤں کہ جب اس مخلوق کا قرآن میں ذکر آ رہا ہے تو بعض جگہوں پر جو ہے وہ اللہ یہ بھی کہہ رہا ہے کہ غور کرنے والوں کے لیے نشانیاں ہیں۔ آخر وہ کیسی مخلوق ہے، کون سی مخلوق ہے؟ ایک اور بات میں آپ کو بتاؤں کہ جب زمین و آسمان کو پیدا نہیں کیا گیا تھا، یعنی کہ جب آسمان دھواں تھا، اور یا یہ کہہ لیں کہ جب زمین و آسمان ایک اکائی کی شکل میں تھے، تو یہ مخلوق اس وقت بھی موجود تھی۔ میں جبرائیل علیہ السلام کی یا فرشتوں کی بات نہیں کر رہا، یا انسان کی روح کی بات نہیں کر رہا، میں بات کر رہا ہوں پانی کی۔ پانی ایک ایسی مخلوق ہے جس کو اللہ نے ان مخلوقات کے لیے جن کو زندگی بخشی اس کے لیے استعمال کیا، اور کائنات میں کافی جگہوں پر ہی پانی موجود ہے، جیسے کہ ہماری دنیا۔ اس دنیا کے علاوہ جو اور سیارے موجود ہیں وہاں پر بھی پانی موجود ہے۔ اب بھلے اس دنیا پر انسانی زندگی نہیں گزاری جا سکتی، انسان کے لیے وہ بہتر نہیں ہے، لیکن اس سیارے پر جہاں پانی موجود ہے ہو سکتا ہے کہ وہاں پر اسی کے حساب سے جو ہے وہ مخلوقات موجود ہیں۔ پانی جو ہے وہ ایک ایسی مخلوق ہے۔ پہلے تو میں آپ کو یہ بتاؤں کہ مخلوق میں اس کو کیوں کہہ رہا ہوں۔ مخلوق میں اس کو اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اس کی تخلیق کی گئی ہے، اور کائنات میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے جس کی تخلیق نہ کی گئی۔ اللہ ہی ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہنے والا ہے، باقی سب فنا ہو جائے گا، یہاں تک کہ پانی کی۔ مخلوقات دو طرح کی ہوتی ہیں، ایک مخلوق وہ ہوتی ہے جو زندہ ہو، دوسری وہ ہوتی ہے جو مردہ ہو۔ مخلوق سے مراد تخلیق کیا گیا ہے، یعنی جس کی تخلیق کی گئی، جس کو بنایا گیا، جس کو پیدا کیا گیا، اس کو مخلوق کہا جاتا ہے۔ تو لہٰذا پانی بھی اس اعتبار سے مخلوق ہی ٹھہرا۔ پانی ایک ایسی عجیب و غریب مخلوق ہے جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن میں مختلف جگہوں پہ اس کا ذکر کیا، جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے پانی سے کہیں پہ عذاب نازل کر رہا ہے، کہیں پہ اللہ تعالیٰ پانی سے بارش برسا کر فصلیں اگا رہا ہے، اور کہیں پر اللہ تعالیٰ سمندر کا ذکر کر رہا ہے۔ ایسے ہی ذکر جیسے اللہ تعالیٰ نے عذاب کے بارے میں جو قرآن میں اللہ تعالیٰ ذکر کر رہا ہے، اور تمہارے لیے ہم نے دریا چیر پھاڑ دیے اور فرعونیوں کو اس میں ڈبو دیا، جس میں موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم پار ہوئی۔ اچھا، پانی کی اگر بات کریں، جیسے سمندر کی گہرائی، ہم میں سے اکثر کچھ انسان ایسے ہیں یا بہت سے لوگ کبھی نہ کبھی ان کے ذہن میں یہ ضرور خیال آتا ہے کہ یہ پانی ہے، پانی کی گہرائی کہاں تک ہوگی اس کی؟ ہر بندہ کبھی نہ کبھی سمندر میں جا کے ایک دفعہ ضرور سوچتا ہے کہ پانی کی گہرائی کہاں تک ہوگی۔ اگر ہم گہرائی کی بات کریں تو کچھ ریسرچرز ایسے ہیں جنہوں نے تحقیق کری ہے پانی کے بارے میں سمندر میں، تو اس میں سے اگر چھوٹی سی اگر مثال لیں، یعنی کہ سمندر کی چھوٹی سی گہرائی ہے 3800 میٹر کی بات کریں، جہاں پہ ٹائٹینک جہاز کا ملبہ برآمد ہوا، جہاں پہ اس کو ڈسکور کیا گیا اس ملبے پہ، جس کی بہت شدید بری حالت تھی۔ اور اگر اس سے مزید اگر 4000 میٹر کی گہرائی میں جائیں گے تو اسے ایبل زون کہتے ہیں، اس جگہ کو ایبل زون کہا جاتا ہے، اور مزید اگر 6000 کی گہرائی کی میٹر تک جائیں گے تو اسے ہیڈل زون کہا جاتا ہے۔ اچھا، یہاں تک کہ تو ٹھیک ہے، اگر ہم 8800 میٹر کی گہرائی تک جائیں گے، یہ وہ حد ہے جہاں دنیا کا سب سے بڑا پہاڑ ماؤنٹ ایوریسٹ تک ڈوب جائے، اور اگر 8800 میٹر سے گہرائی سے بھی اور آگے جائیں، 11000 میٹر کی گہرائی پہ جائیں، تو یہاں یہ وہ حد ہے جو اب تک کے انسانیت کی جو ریسرچرز ہیں جو یہاں تک پہنچے ہیں، تو صرف یہاں تک گہرائی تک پہنچ سکے 11000 میٹر تک۔ یہاں پہنچنے کے بعد انہوں نے عجیب و غریب مخلوقات دیکھی، اور اس کے باوجود انہوں نے جو سب سے بڑے ریسرچرز نے یہ کہا کہ ادھر 11000 کی گہرائی کے جانے میں انہوں نے صرف اندھیرے دیکھے، ہر طرف صرف کالے اندھیرے اور کچھ نظر نہیں آتا۔ تو سمندر کی کافی گہرائی تک جانے کے بعد صرف اندھیرے ہی اندھیرے ہیں۔ اب پانی ایک ایسی مخلوق ہے کہ جس کے بارے میں اللہ جو ہے وہ قرآن میں کہہ رہا ہے
سورہ ہود میں آیت نمبر 7 میں یا آیت نمبر 11 میں کہ زمین و اس آیت کا مفہوم یہ ہے کہ زمین و آسمان کی جب پیدائش نہیں ہوئی تھی تو پانی جو ہے وہ موجود تھا اور اس پانی پر اللہ کا عرش موجود تھا۔ اس آیت کی تفسیر میں جو ہے وہ مفسرین یہ لکھتے ہیں کہ یہ بات غور طلب ہے کہ زمین و آسمان کے پیدا ہونے سے پہلے پانی موجود تھا اور پانی پر اللہ کا عرش موجود تھا، یعنی کہ عرش اور پانی دونوں موجود تھا۔ اچھا، عرش بھی ایک مخلوق ہے، پانی بھی مخلوق ہے۔ تو باقی جو زمین و آسمان کا ذکر ہے کہ 7 آسمان اور 7 زمین جو ہے وہ اللہ نے ہی پیدا کیے ہیں 6 دنوں میں۔ اچھا، یہاں پر جو آیت میں ہے 6 دنوں، اس سے مراد جو ہے وہ 6 دن نہیں ہے، 6 مراحل ہیں، یعنی کہ زمین و آسمان کی تخلیق 6 مراحل میں کی گئی۔ 6 مراحل سے گزر کر جو ہے وہ زمین و آسمان جو پیدا ہوئے تو ان کی تخلیق ہوئی۔ آسمان زمین پہلے آگاہی کی شکل میں تھے یہ، تو پھٹنے کے بعد جو ہے وہ علیحدہ ہو گئے۔ تو پہلے یہ آگاہی کی شکل سے مراد یعنی کہ ایک ذرے میں موجود تھے، پھٹنے کے بعد جو ہے وہ اس میں تمام وہ چیزیں جن کو اللہ نے زندگی دی اور جن کو اللہ نے زندگی نہیں دی، یعنی کہ یہ بھی کہہ لیں کہ مادی اور غیر مادی، اور وہ چیزیں جو انرجی سے پیدا ہوئی تمام کی تمام چیزیں بکھر گئیں، جس میں سے سیارے، ستارے اور آسمان، زمین وغیرہ تمام چیزیں شامل ہیں۔ اچھا، میں نے اگر سمندر کا ذکر کیا ہے تو آپ لوگوں نے کبھی اس پہ غور و فکر کیا ہے کہ سمندر آیا کہاں سے؟ ارتھ پہ سمندر آیا کہاں سے؟ اس کی شروعات کہاں سے ہوئی ہے؟ تو اس کی شروعات اگر بتاؤں تو سمپلی میں اس کی شروعات بتاؤں گا، ایک بہت بڑا دھماکہ جس کی وجہ سے پوری کائنات وجود میں آئی ہے۔ تو جب بگ بینگ جب دھماکہ ہوا ہے، بہت بڑا دھماکے سے جب پوری کائنات جب وجود میں آئی، تو اسی طرح جب سب چیزیں الگ ہو رہی تھی ایک دوسرے سے، ایک پھٹ کے جب ساری چیزیں پھیل رہی تھی پوری کائنات میں، تو اس میں سے ہمارا ایک ارتھ بھی تھا جو الگ ہوا۔ جب وہ سورج کے ارد گرد جب چکر کاٹ رہا تھا تو اس وقت وہ لاوا بنا ہوا تھا بالکل۔ جو ہماری یہ ارتھ ہے جہاں ہم رہ رہے ہیں آج، وہ پوری کی پوری دنیا آگ سے لپٹی ہوئی تھی، اور اس میں اب اللہ تعالیٰ کو زندگی بھیجنی تھی دنیا میں، تو اللہ تعالیٰ نے بارش برسائی، کئی گنا زیادہ بارش برسائی اس پہ، پھر وہ جا کے دنیا ٹھنڈی ہوئی۔ تو پھر اتنی بارش ہوئی کہ پوری دنیا میں صرف پانی بھر گیا، یعنی پوری سمندر ہی سمندر، ہر طرف کوئی زمین نہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ کو زندگی بھیجنی تھی، تو پھر اس میں آہستہ وقتاً فوقتاً اس میں دنیا میں چینجز آتی گئی، تو اس میں زمین بھی پیدا ہوئی، جو آج ہمیں پتہ چلتا ہے کتنی فیصد 25% پہ اپنا زمین ہے، تو 75% پہ اپنا پانی ہے۔ تو یہاں تو یہ پتہ چلا کہ سمندر کی شروعات کہاں سے ہوئی۔ اچھا، بات ہم کر رہے تھے پانی کی، اس سے پانی سے جو ٹاپک نکلا ہے میں تھوڑا اس کو یعنی کہ ایکسپلین کر کے سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ پانی جو ہے واقعی میں ایک معجزاتی مخلوق ہے اللہ کی، کہ اس سے اللہ نے اور مخلوقات کو تخلیق کیا۔ انسان کی پیدائش میں بھی اللہ جو قرآن میں فرما رہا ہے کہ انسان کو جو ہے وہ انسان کی تخلیق میں پانی جو ہے وہ استعمال ہوا ہے، جہاں تک کہ ہماری جو زمین ہے، یا ہمارا جو پلانٹ سیارہ ارتھ، اس کی تخلیق میں بھی پانی استعمال ہوا ہے۔ یعنی کہ جب سورج بن چکا تھا اور سورج سے جو مادہ بچ کر جو اس کے ارد گرد چکر کاٹ رہا تھا، تو اس میں ایک ہمارا سیارہ بھی تھا زمین، جو کہ اس وقت سورج کے شعلے کی طرح تھا، یعنی ایک چھوٹا سا شعلہ تھا اس وقت۔ تو اس کو ٹھنڈا کرنے کے لیے اللہ نے جو ہے وہ آسمان سے پانی برسایا اور اس کو زندگی بخشی۔ یہ بھی اللہ قرآن میں فرما رہا ہے کہ آسمان سے اللہ نے پانی برسایا اور دنیا کو جو ہے وہ مردہ ہونے سے بچایا، اس کو زندگی بخش دی۔ یعنی کہ اس سے مراد یہ ہے کہ دنیا جو ہے وہ پہلے ایسی تھی کہ یہاں پہ زندگی، یعنی کہ دنیا اس طرح تھی پہلے کہ یہاں پہ زندگی تو گزاری نہیں جا سکتی تھی۔ جیسے کہ میں آپ کو مثال دوں وینس کی یا مرکری کہہ لیں، دونوں سیارے اس طرح کے ہیں کہ یہاں پہ زندگی نہیں گزاری جا سکتی کیونکہ انتہائی گرم ہے۔ تو اسی طرح کچھ اس زمین کے بھی معاملات تھے۔ پھر یہاں پہ جو اللہ نے آسمان سے پانی برسایا، اس پانی سے زمین جو ٹھنڈی ہوئی تو اس سے بخارات بننے کے بعد فضا میں بادل بنے، اور پھر اس طرح بعد میں جو زمین پر جو ہے وہ زندگی کا آغاز ہوا، جس کے بارے میں اللہ جو ہے وہ سورہ انبیاء میں فرما رہا ہے، آیت نمبر 30 میں ہے کہ تمام جاندار چیزیں ہم نے پانی سے بنائی۔ تو یہاں پہ جو اگر میں یہ کہہ لوں کہ یہاں پہ جو جاندار چیزوں سے مراد ہے جن کی تخلیق پانی سے کی گئی ہے، اچھا میں ایک
مانتا ہوں کہ اس سے مراد صرف زمینی زندگی کا مطلب نہیں ہے کہ جو زندگی زمین پر موجود ہے، یعنی سمندری زندگی جس میں مچھلیاں وغیرہ آ گئیں اور بھی جانور آ گئے، اور پہلے جو ڈائناسورز وغیرہ تھے وہ بھی آ گئے، جتنے بھی تمام جاندار اب تک گزرے ہیں، اس کے علاوہ بھی اور بھی مخلوقات ہیں۔ انسان تو پانی میں نہیں رہتا نا، انسان کی تکلیف میں بھی پانی استعمال ہوتا ہے، انسان بھی جو ہے وہ جب وہ اسی مخلوق کی کیٹیگری میں آ گیا جس کا اللہ قرآن میں ذکر کر رہا ہے کہ تمام جاندار چیزیں ہم نے پانی سے بنائی ہیں۔ آج سے 1400 سال پہلے ہمارے پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جو قرآن نازل ہوا، اور اس میں جو آیت ہے سورہ النور کی آیت نمبر 40 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ ان کی مثال ایسی ہے جیسے کسی گہرے سمندر میں پھیلے ہوئے اندھیرے۔ اب یہ بات میری پوائنٹ نوٹ کرنے والی ہے، جب یہاں ریسرچرز نے کیا کہا، صرف جب اتنی گہرائی میں جانے کے بعد ان کو صرف اندھیرے نظر آئے، اور آج سے 1400 سال پہلے قرآن میں یہ آ چکا ہے کہ ان کی مثال ایسی ہے کہ جیسے کسی گہرے سمندر میں پھیلے ہوئے اندھیرے۔ اور آگے اللہ تعالیٰ ارشاد یہ فرماتا ہے، سمندر کو ایک موج نے ڈھانپ رکھا ہو، سمندر کو ایک موج نے ڈھانپ رکھا ہو، اور اس کے اوپر ایک موج ہو، اور اس کے اوپر بادل۔ اگر کوئی اپنا ہاتھ باہر نکالے، غرض ہے کہ وہ اپنا ہاتھ بھی نہ دیکھ سکے، اور جس شخص کو اللہ کا نور ہی حاصل نہ ہو اس کے لیے کوئی نور نہیں۔ یعنی کہ آج ریسرچرز نے جتنی تحقیق کے بعد، اتنی گہرائی میں جانے کے بعد انہوں نے اندھیرے دیکھے، تو آج سے 1400 سال پہلے قرآن میں یہ آ چکا ہے، قرآن میں یہ آ چکا ہے کہ قرآن یہ کہتا ہے کہ اتنی گہرائی میں سے اندھیرے ہے۔ اچھا، اس کے اوپر ایک موج ہو، اس کے اوپر ایک موج نے ڈھانپ رکھا ہو۔ اب یہ بات تو ہے، قرآن نے دلیل دی اس بات کی، اور آج سائنس یعنی کہ جو بھی ریسرچرز نے محنت کرنے کے بعد اتنا دریافت کیا۔ سائنس تو خیر اب مانتی ہے اس بات کو، اور قرآن و حدیث سے تو ہمیں اس بات کا جو ہے وہ ثبوت 1400 سال پہلے ہی مل چکا ہے کہ پانی صرف اس دنیا پر موجود نہیں ہے۔ اب اتنی بڑی بات جو ہے وہ قرآن کی آیت سے ہمیں پتہ لگ رہی ہے کہ پانی پر اللہ کا عرش موجود تھا اور ہے۔ اس آیت کے کانٹیکسٹ میں آپ کے سامنے ایک حدیث رکھتا ہوں، جس حدیث میں آتا ہے کہ زمین و آسمان کے درمیان جو فاصلہ ہے وہ 500 سال کا ہے، اسی طرح تمام آسمانوں کے درمیان جو فاصلہ ہے 500 سال کا۔ جب 500 سال یہاں پہ جو ہے وہ 500 سال کی جو مسافت ہے، یہ کوئی کسی جانور کی، گھوڑے کی یا اس طرح کی نہیں لے سکتے ہم، کیونکہ یہ بہت کم پڑ جائے گی، بہت کم ہے اس کی اماؤنٹ، اس کی جو ویلیو ہے بہت زیادہ کم ہے۔ یہ کسی مخلوق کی رفتار لی جائے گی 500 سال تک کی، جیسے کہ براق ہو گیا یا کوئی ایسی مخلوق جس کے بارے میں ہم نہیں جانتے، یا کوئی ایسی رفتار جس کے بارے میں ہم نہیں جانتے، یا یہ کہہ لیں گے کسی فرشتے کی رفتار، کہ وہ اگر ٹریول کرے تو 500 سال کا جو فاصلہ ہے، یعنی کہ اس کو زمین و آسمان کا فاصلہ ٹریول کرنا ہے 500 سال لگیں گے اس رفتار سے جس رفتار سے وہ ٹریول کرتا ہے۔ خیر یہ الگ بات ہے، یہ الگ بحث چڑھ جائے گی۔ اسی طرح جو ہے وہ پھر ساتواں آسمان اور چھٹے آسمان کے درمیان جو اتنا ہی فاصلہ ہے، اور ساتویں آسمان کے اوپر جو ہے پھر جو ہے وہ دریا موجود ہے۔ دوسری حدیث میں آتا ہے کہ سمندر موجود ہے۔ تو اچھا، اس کا جو پانی کا یعنی جو دریا، جو سمندر ہے، اس کی جو پہلی سطح ہے اس کی اور آخری سطح ہے، ان دونوں کے درمیان بھی اتنا ہی فاصلہ ہے جتنا کہ زمین و آسمان کے درمیان، یعنی کہ 500 سال کی مسافت۔ اور اس پانی کے اوپر جو ہے وہ 8 بگرے ہیں۔ ان بگروں سے مراد یہاں پہ فرشتے ہیں، اور ان کے جو ہے وہ کھروں سے لے کے سینگ تک کے درمیان جو فاصلہ ہے وہ بھی تقریباً 500 سال کا ہے، اور ان کی پیٹھوں پر اللہ کا عرش موجود ہے۔ تو یہ جو بات ہے یہاں پر کہ اللہ کا عرش پہلے پانی پر موجود تھا، تو اس کے کانٹیکسٹ میں نے جو یہ حدیث آپ کے سامنے رکھی ہے۔ اگر میں عذاب کی بات کروں تو اللہ تعالیٰ، جیسے قوم نوح پہ عذاب آیا اللہ تعالیٰ کا، اللہ تعالیٰ نے کیا کہا قرآن کے اندر کہ ہم نے آسمان کے دروازے کھول دیے اور ہم نے زوردار بارش برسائی ان پر، جس کی وجہ سے ایک بہت بڑی سونامی کھڑی ہوئی، جس کی وجہ سے پوری کی پوری قوم برباد ہو گئی، ختم ہو گئی۔ اور کچھ لوگ جو نوح علیہ السلام کے ساتھ تھے، جو کشتی میں سوار ہوئے، وہ جا کے بچ گئے اللہ کے فضل و کرم سے۔ جیسا کہ میں نے قوم نوح کے بارے میں آپ کو بتایا کہ یہ دوسری بار ایسا ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے بارش برسا کے پوری دنیا میں پانی بھر گیا، دوسری دفعہ، اور ہر طرف سمندر گہرائی بھری پڑی ہوئی۔ اور اس میں یہ ہے کہ جب نوح علیہ السلام نے جانوروں کے جوڑے، پرندوں کے جوڑے، کچھ جوڑے، سب کے جوڑے آپ نے کشتی میں سوار کر لیے تھے، جو آج تک کی نسلیں چلی آ رہی ہیں۔ اور اگر ایک نسل کی بات کروں جو اس سے پہلے، ہم انسانوں سے پہلے کی جو نسلیں جو تھی دنیا میں، جو جانور تھے، جیسے کہ پانی کا ایک جو جانور تھا، جیسے کہ آج کے جو پانی کا جو سب سے بڑا جانور جو ویل کہلاتا ہے،
جو پانی کے جانور ہے، سب سے بڑا ویل، تو اس وقت ایک ڈائناسور ہوا کرتا تھا جو پانی کا ڈائناسور، جو اس وقت اگر وہ آج بھی ہوتا ہے یہاں اس وقت پانی میں، تو ممکن ہی نہیں کہ آپ اپنے بڑے بڑے سمندری بیڑے، بڑے بڑے جہاز آپ پانی میں چلا سکیں، تو ہرگز ایسا نہیں ہو سکتا۔ پانی کی اور بھی جگہ پر پانی کو اور بھی جگہ پر جو اہمیت حاصل ہے، جیسے کہ پانی، اگر سمندر کی بات کی جائے تو اب تک جو مخلوقات ہم نے ڈسکور کی ہیں سائنسدانوں نے، وہ ہزاروں طرح کی مخلوقات ہیں، لیکن اب بھی کچھ مخلوقات ایسی ہیں جو کہ سمندری گہرائی میں موجود ہیں، اور ان کو ڈسکور کرنا یعنی کہ ہمارے لیے فی الحال ناممکن ہے۔ اور اس کے بارے میں بھی جو ہے وہ اللہ سمندری گہرائی کے بارے میں بھی اللہ قرآن میں فرما رہا ہے۔ تو پانی جو ہے وہ ایک بڑی عجیب و غریب اللہ کی مخلوق ہے۔ جیسے کہ میں آپ کو مزید اگر بیان کروں کہ بعض اوقات ہم نے سنا ہوگا یا دیکھا بھی ہوگا کہ پتھر سے پانی کا مڑ جانا، یہ بھی ایک معجزہ ہے کہ پتھر ہے اس کے اندر سے پانی نکلتا ہے، یا پھر پہاڑوں سے جو ہے وہ صدیوں سے پانی بہتا ہوا یعنی کہ آ رہا ہے، اس سے صدیوں سے پانی بہہ رہا ہے، یہ بھی ایک معجزہ ہے۔ جیسے آب زمزم آپ کہہ گے، آب زمزم جو ہے وہ زمین سے پانی جو ہے وہ پھٹا اور ابھی تک بہہ رہا ہے، کافی ہزاروں سال ہو گئے اس کو بہتے ہوئے۔ تو پانی کی واقعی ایک بڑی اہمیت ہے، پانی ایک واقعی جو ایسی مخلوق ہے جس پہ غور و فکر کرنا چاہیے۔